والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، الذين هم مفاتيح الرحمة ومسابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ما إن مدحت محمدا صلى الله عليه وسلم بمقالتي، ما إن مدحت محمدا صلى الله عليه وسلم بمقالتي، ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین مکرم، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت عظیمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خداوند قدوس رب لم یزل کے دربار عالی میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی آج کی اس نشست میں میرا شرح صدر فرمائیں، میں کچھ بیان کر سکوں، آپ کو اللہ سننے کی پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین مکرم، لفظ انسان کہنے والوں نے اگرچہ کہا ہے کہ یہ نسیان سے بنا ہے۔ نسیان کا معنی ہے بھول جانا۔ انسان کو بھی انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی بھول جاتا ہے، اسے بھی بھولنے کی عادت ہے۔ مگر کہنے والے یہ بھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان یہ انس سے بنا ہے۔ انس کا معنی ہے محبت، الفت، پیار۔ انسان کو بھی انسان اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، انس رکھتا ہے۔ انسان کا خالق اللہ ہے، انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اور انسان کو انسان کہلوایا ہے تو انبیاء نے، اور انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جملہ میں پھر دہرا رہا ہوں، اس کی گہرائی میں ذرا سوچئے، یہ بڑا پیارا جملہ ہے اور بڑی پیاری بات ہے۔ انسان کو پیدا کیا ہے اللہ نے، انسان کو انسان کہلوایا ہے انبیاء نے، اور انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اسی حضرت انسان کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آمنہ کے لال کے مبعوث ہونے سے قبل انسان بہیمیت میں تھا، حیوانیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے میرے امتیو، ایک ہاتھ میں قرآن کی روشنی پکڑ لو، دوسرے ہاتھ میں میرا فرمان میری سنت کو پکڑ لو۔ یہ دونوں روشنیوں کی مدد سے، دونوں روشنیوں کی روشنی میں چلتے چلتے تم جنت الفردوس کے مستحق بن جاؤ گے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے یہ امت کو فائدہ ہوا ہے۔ جس طرح رات کا اندھیرا ہو، موٹر وے پہ گاڑی چل رہی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھو اندھیرا ہے، ہاتھ ہاتھ پہ سجائی نہیں دیتا، مگر وہی ڈرائیور گاڑی کی دو لائٹوں کی مدد سے کتنی سپیڈ میں گاڑی لے کے جا رہا ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی پیچھے مڑ کے دیکھو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آگے چلنا ہے، بڑھنا ہے تو ہمارے پاس بھی دو روشنیاں ہیں، ایک قرآن، دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں روشنیوں کی مدد سے چلتے 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 ہمارا عاقبت میں انجام کیا ہوگا کہ اللہ ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیں گے۔ کیونکہ خود قرآن میں اللہ کہتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، اس کے پیغمبر کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اگلی بات وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس روشنی کو بھی ماننا ہے جس روشنی کو اتارنے والے ہم خود ہیں، اور وہ روشنی کون ہے؟ اللہ کا قرآن۔ یہ روشنی قرآن ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کو نور کہا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دل مبارک بھی روشن ہے، وہ پیارا شیشہ ہے، وہ پیارا شیشہ ہے جسے اللہ فرماتے ہیں نور علی نور۔ قرآن کی دولت بھی نور، میرے نبی کا دل بھی نور، روشن ہے۔ یہ نور بشر والا وہ نور نہ سمجھ لینا، میرے آقا بشر ہیں، سارے بشر کے سردار ہیں۔ میرے آقا ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، صفات کے اعتبار سے نور ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا دل مبارک بھی نور، بایمانہ کہ میرے آقا کا دل مبارک روشن ہے۔ ایسا خوبصورت شیشہ ہے، ایسا خوبصورت شیشہ ہے
کہ جب قرآن اس شیشے میں آیا تو اللہ نے کہہ دیا نور علی نور، قرآن بھی روشنی، میرے نبی کا دل بھی روشن، اب دونوں روشنیاں مل گئی ہیں۔ قرآن کو اور میرے نبی کی زندگی کو دیکھ کے زندگی گزارنا تمہیں بھی روشنی ملتے ملتے جنت میں پہنچا دے گی۔ قرآن اور میرے نبی آپس میں بڑا ان کا تعلق ہے، بڑا ان کا گہرا رشتہ ہے۔ کیسے؟ ایک جملہ آنے لگا ہے، ذرا سنیے گا، میرا جملہ نہیں، میرے بزرگوں کا جملہ ہے۔ اللہ قرآن مجید کو نازل فرمانے کے بعد، کرسی پکڑو بھائی صاحب، کرسی لے کے، قرآن مجید کو نازل فرمانے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر، قرآن پہلے ہی بڑا روشن ہے، قرآن پہلے ہی بڑا میٹھا ہے۔ سنیے گا اور لطف لیجیے گا اس جملے کا، قرآن پہلے ہی بڑا میٹھا ہے، بڑی مٹھاس ہے۔ مٹھاس ہی تو تھی نا، عمر نے سنا مسلمان ہو گئے، حضرت طفیل عمر دوستی نے سنا مسلمان ہو گئے، جس نے بھی قرآن کو سنا وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرا پیغمبر، قرآن بڑا میٹھا ہے، لیکن جب یہ قرآن آپ کی زبان اطہر سے نکلا ہے تو میرا قرآن اور زیادہ میٹھا ہو گیا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کیا کہتے ہیں اللہ؟ میرا پیغمبر، قرآن ویسے ہی بڑا میٹھا تھا، مگر میں بنانے والے اللہ نے تیری زبان اتنی میٹھی بنائی، قرآن آپ کی زبان سے جب تلاوت ہوا تو میرا قرآن بھی اور زیادہ میٹھا ہو گیا تھا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کملی والے، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان اطہر کی وجہ سے آسان کر دیا ہے۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے، قرآن کی روشنی اتنی تیز تھی کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز۔ قرآن کی حروف کی گرم ہونا اتنا زیادہ تھا کہ کوئی دل اس کو برداشت نہ کر سکتا، اتنی پاور والی کلام ہے، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بڑی بھاری بات ہے، بڑی بھاری کلام ہے، کیونکہ رب ذوالجلال بہت عظیم تو اس کی کلام بھی بہت عظیم۔ لیکن علماء کہتے ہیں جب قرآن میرے نبی کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اتنی ٹھنڈ پڑ گئی قرآن میں، اتنی ٹھنڈ پڑ گئی، اب اس کو ہر کوئی زبان سے پڑھ بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے اور دل میں محفوظ بھی کر سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کی آمد کی برکات ہیں، یہ میرے نبی کی رحمت ہونے کی جھلکیاں ہیں جو قرآن میں بیان ہو رہی ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرا پیغمبر، قرآن پہلے ہی آسان تھا، میٹھا تھا، آپ کی زبان سے جب یہ جاری ہوا تو قرآن میں اور زیادہ مٹھاس آ گئی۔ کہو سبحان اللہ۔ میرا موضوع کیا ہے؟ میں اب بات اپنے موضوع کی طرف موڑنے لگا ہوں۔ جب قرآن اتنی عظیم کتاب، میرے نبی کی حیات طیبہ ہمارے لیے اتنی عظیم روشنی، تو پھر اس نبی کا کوئی حق ہمارے اوپر بھی تو ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کہلا لیا، کیا نبی کی نبوت کا حق ادا ہو گیا؟ ہم نے اس کی قدر پوری کر دی؟ ہرگز نہیں۔ میرے نبی کی قدر یہ ہے ہم اپنی زندگی اس کی زندگی کے مطابق گزارنا شروع کرتے۔ کہو بے شک۔ میرے آقا علیہ السلام، آپ کی زندگی مبارک اتنی مختصر لیکن اتنی جامع اور اتنی کمالات سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ پیارا پیغمبر ہمیں عطا کیا، ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا۔ اب اس نبی کی قدر کرنی ہے تو بڑے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی ذات اقدس پہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ خاموش ہو گئے ہو؟ میری بات سے تائید نہیں کر رہے آپ؟ کہے بے شک۔ میرے نبی کی ذات اقدس پہ درود شریف جتنا زیادہ پڑھیں گے، درود و سلام جتنا پڑھیں گے، اتنا ہی ہماری
زندگی میں رونقیں آئیں گی اور اللہ کے نبی کے درجات بلند و بالا ہوتے رہیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ میرا عنوان بھی ہے آج فضائل درود شریف۔ درود شریف کی فضیلت کیا ہے؟ سنو، درود شریف وہ مبارک وظیفہ ہے۔ میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں، ہمارے کئی کام رکے ہیں، ہمارے کئی کام نہیں ہو پا رہے۔ آؤ، وظیفہ ہے، دوا ہمارے پاس ہے، مگر میں اور آپ استعمال نہیں کر رہے۔ وہ کیا ہے؟ عطر فمک بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے منہ میں خوشبو پیدا کرنی ہے، کوئی ماؤتھ سپرے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، میرے نبی پہ درود پڑھتے جاؤ، تمہارے منہ سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ درود شریف ایسی عبادت ہے، ایسے کلمات ہیں جو صرف ہم نہیں، اللہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اور انسانوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی پہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ بڑا اونچا خاندان ہے۔ بر صغیر میں جو حدیث کا علم پھیلا ہے اور قرآن کا علم پھیلا ہے، عرب سے سیکھ کے اس بر صغیر میں قرآن و حدیث کا جو علم منتقل ہوا ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی خدمات ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ عرب میں چلے گئے، وہاں قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، پھر بر صغیر میں آئے۔ شاہ ولی اللہ کا خاندان اس لحاظ سے بڑا قابل قدر ہے کہ ہم ان کا یہ احسان نہیں اتار سکتے کہ عرب سے قرآن و حدیث سیکھ کے اردو میں، فارسی زبان کے اندر اس خاندان نے ہمارے پاس یہ علم پہنچایا ہے۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، کہو آمین۔ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، اور چاروں بیٹے ہی ایک سے ایک بڑھ کے عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹا جس نے اردو میں ترجمہ کیا، ایک وہ بیٹا جس نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے، حضرت نے خود بھی کیا۔ ایک بیٹے نے کیا کام کیا؟ شاہ اسحاق، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، یہ 4 بیٹے تھے حضرت شاہ ولی اللہ کے۔ باپ بھی بڑا اونچا عالم، چاروں بیٹے بھی بڑے اونچے عالم تھے۔ اس خاندان کی بہت بڑی نیکی ہے ہمارے ساتھ کہ قرآن و حدیث کا علم عربی زبان سے اس علاقے میں، اس خطے میں، اس بر صغیر میں انہوں نے پہنچایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد تھے، ان کا نام تھا شاہ عبد الرحیم، وہ بھی بڑے عالم تھے، لیکن بیٹا اور آگے پوتے بہت ہی بڑے عالم بنے۔ شاہ عبد الرحیم پہ موت کا وقت آیا، اپنے بیٹے ولی اللہ کو بلایا، شاہ ولی اللہ کو بلانے کے فرمانے لگے، بیٹا میری ایک نصیحت یاد رکھنا، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا، بہا وجدنا ما وجدنا، ہمیں جو رنگ لگے ہیں درود کی برکت سے رنگ لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے کی کیا برکات ہیں، درود شریف پڑھنے کی کیا فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں ایک نہیں، بے شمار دلائل، بے شمار احادیث ہیں جن سے درود شریف کی فضیلت محسوس ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات کی زبان اطہر سے درود شریف کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من صلی علی حین یصبح، جس میرے امتی نے صبح کے وقت مجھ پہ 10 دفعہ درود شریف پڑھا، اور جس میرے امتی نے شام کے وقت 10 دفعہ درود شریف پڑھا، من صلی علی حین یصبح
صبح کے وقت 10 دفعہ درود پڑھنے والا، شام کے وقت 10 دفعہ درود پڑھنے والا، اسے پتہ ہے اللہ کیا انعام و اکرام عطا کرتے ہیں۔ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ میری شفاعت کا مستحق بنا کے جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ تو مشکل کام ہے۔ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں بھی کتنی ہیں؟ 10، اور میرے آقا نے درود کا تعداد بھی کتنی بیان فرمائی؟ 10۔ یہ ہاتھ کی جتنی انگلیاں ہیں 10 دفعہ پڑھ لیں، کتنا بڑا سفر طے ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہے، بیوی خاوند سے بھاگ رہی ہوگی، اولاد چھوڑ جائے گی، کنبہ اور قبیلہ سب چھوڑ کے سب کو اپنی فکر ہوگی، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی وظیفہ بتا دیا، اس نازک وقت میں اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑے گی، وہاں آمنہ کے لال کی سفارش اور شفاعت کا پتہ چلے گا۔ جس آدمی نے صبح و شام 10 دفعہ درود شریف کو وظیفہ بنا لیا، اللہ قیامت کے دن اس میرے امتی کو میری شفاعت نصیب فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف لے جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچ گئے۔ بعض کہتے ہیں باغ میں، ایک اور روایت بھی ہے۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ابو ذر غفاری کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آؤ ابو ذر چلیے ذرا تھوڑا چکر لگا کے آئیں۔ تھوڑا سا پیدل تشریف لے گئے آپ چلنے کے لیے۔ ایک جگہ پہ اللہ کے نبی پہنچے، وہاں تشریف فرما ہوئے، وہاں آپ بیٹھ گئے۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ وہ صحابی فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی سر مبارک سجدے سے کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں پریشان ہو گیا، کافی دیر ہو گئی۔ میرے آقا نے سر مبارک اٹھایا، میں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر آج معمول سے ہٹ کے آپ کا طویل سجدہ دیکھ کے میں پریشان ہو گیا، کیا وجہ تھی؟ کیا راز و نیاز کی باتیں اللہ سے ہو رہی تھیں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی ابو ذر، مجھے اللہ نے آج ایک خوشخبری کا پروانہ عطا کیا ہے، میں اس کے شکر میں اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے بیٹھ گیا ہوں۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ بس وہ خوشخبری ملی اور ختم نہیں، اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ذر، جب میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں، حضرت جبریل امین آسمان سے تشریف لائے اور آ کے مجھے خوشخبری سنائی، اللہ کے نبی اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا پیغام ہے جبریل؟ اللہ کے نبی آج کے بعد جو بھی آپ کا امتی ایک دفعہ آپ پہ درود پڑھے گا، میں اللہ 10 رحمتیں اس پہ نازل کروں گا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھنے والا اتنا بڑا اسے انعام مل رہا ہے، اتنا بڑا اس کا اکرام ہو رہا ہے کہ اللہ اس کو 10 دفعہ جی جی کر کے بلائیں گے، 10 دفعہ جی جی کر کے اس پہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ خوشخبری سنی، آپ نے سر مبارک سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک سبق بھی مل گیا، کوئی نعمت ملے خوش تو ہونا چاہیے، لیکن پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نعمتیں دینے والا کون؟ تو پھر شکر بھی کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ۔ یار آج ہمیں سوچنے کی بات ہے، ہم اس امت کو جو کتاب ملی ہے قرآن، اس کی ابتدا ہی الحمدللہ سے ہے۔
تو قرآن نے پہلا سبق سکھلا دیا کہ ہر حال میں تم نے شکر ادا کرنا ہے، کس کا؟ اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا سجدے میں پڑ گئے، آپ نے شکر ادا کیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں پھر میرے آقا عصر کے بعد کبھی کبھی تشریف لاتے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھتے تھے کہ اسی جگہ پہ مجھ پہ اتنی بڑی فضیلت نازل ہوئی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر انہوں نے زندگی میں معمول بنا لیا کہ وہ اس جگہ پہ جا کے بیٹھتے اور درود شریف پڑھتے تھے کہ یہاں یہ فضیلت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہیں آپ پہ بھی ہم پہ بھی۔ میں نے یہ جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ایک دو دفعہ وہاں نماز بھی پڑھی ہے۔ ہمارے حاج صاحب دیگر بزرگ بیٹھے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو لاری اڈہ ہے گاڑیوں کا بہت بڑا، مسجد نبوی شریف کے 21-22 نمبر دروازے سے نکلیں تو دائیں طرف نقل جماعی جس کو بولتے ہیں، وہاں لاری اڈے سے پہلے وہ مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد ابو ذر، ساتھ ہی لکھا ہوا ہے مسجد شکر، ایک اور بھی نام ہے اس مسجد کا مسجد سجدہ۔ 3 نام ہیں اس مسجد کے۔ سجدہ اس لیے کہ میرے آقا نے سجدہ کیا، شکر اس لیے کہ اس میں آپ نے شکریہ ادا کیا، اور ابو ذر نام اس لیے کہ حضرت ابو ذر وہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھتے تھے۔ یہ وہی مسجد ہے، اللہ کی مہربانی سے کئی بار وہاں حاضری ہوئی جہاں میرے آقا پہ یہ خوشخبری نازل ہوئی کہ آپ کی امت ایک دفعہ درود پڑھے گی اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی یہ نصیب فرمائے۔ آپ میں سے کسی نے مدینہ منورہ میں مسجد اجابہ دیکھی ہوگی جہاں میرے آقا نے 3 دعائیں مانگی تھی۔ یہ بھی مسجد نبوی میں بقیع شریف جہاں ختم ہوتی ہے اس کے قریب ایک ہاسپٹل ہے، چھوٹا سا ہسپتال ہے، اس کے ساتھ یہ مسجد ہے۔ میرے آقا نے 3 دعائیں فرمائیں، 2 وہیں پہ قبول ہو گئیں اور تیسری دعا ابھی اللہ کے نبی اپنے گھر نہیں پہنچے تھے، اللہ نے وہ بھی قبول فرما لی تھی۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون؟ اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ میرے آقا کی 2 دعائیں وہیں پہ، ایک دعا بعد میں۔ یہ بھی حکمت ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ مختار کل ہوں، میرے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، میں جب چاہوں جس وقت چاہوں جو قبول کروں اور عطا کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو بھی یہ مسجدیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے آقا کی حدیث مبارک اس تناظر میں نازل ہوئی۔ اب سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا وہ آدمی یوں سمجھے کہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ انا للہ۔ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ درود شریف کی کثرت۔ جو آدمی درود پڑھنا بھول جاتا ہے وہ یہ نہ کہے میں درود بھول گیا ہوں، وہ یہ کہے مجھے جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی زبانوں کو درود شریف سے معطر اور منور فرما دیں، کہو آمین۔ سنیے میرے آقا علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض۔ جب بھی کوئی آدمی دعا کرتا ہے، جب بھی کوئی آدمی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، اے اللہ مجھے صحت دے دے، اے اللہ مجھے دولت دے دے، اے اللہ فلاں کی بخشش فرما دے، حضرت عمر فرماتے ہیں جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے، موقوف، ٹھہر جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، اوپر بھی نہیں جا رہی نیچے بھی نہیں آ رہی، وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف ہو جاتی ہے۔ جب آدمی درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ درود کی برکت سے دعا عرش معلی تک پہنچ جاتی ہے۔ دعا اتنے تک قبول نہیں ہوگی جب تک شروع میں بھی درود پاک آخر میں بھی درود پاک نہیں ہوگا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے پیغمبر مجھے ایک وظیفہ بتا دیں، میں آپ کی ذات پہ کتنا درود شریف پڑھا کروں؟ درود شریف کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا درود شریف کچھ حصہ پڑھ لیا کر۔ اللہ کے پیغمبر اچھا اور بتائیں؟ آپ نے فرمایا اور پڑھ لے۔ اور کہا اگر آدھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں، آدھا اپنی دعائیں مانگوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اور زیادہ کر تو پھر تیرے لیے بہتر ہو جائے گا۔
کہنے لگے 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے، اور زیادہ کر تو اور برکت ہوگی۔ صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر اگر یہی بات ہے، درود کے پڑھنے کی برکت سے میرے سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں، پھر آج کے بعد میں دعا میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا، صرف آپ کی ذات پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا، آپ کے لیے ہی دعا مانگتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر یہی جذبہ ہے، مجھ پہ درود صرف پڑھتا رہنا، اللہ نہ تیرا دنیا کا غم چھوڑیں گے نہ آخرت کا کوئی غم چھوڑیں گے۔ کبھی کبھی ایسے بھی کیا کرو، دعا مانگنی ہے اپنے لیے کچھ نہ مانگو، صرف درود ہی پڑھتے رہو۔ 5 منٹ دعا مانگنی ہے تو 5 منٹ درود شریف ہی پڑھتے رہیں، اس لیے کہ درود پڑھنے کی برکت سے نہ دنیا کا غم باقی رہتا ہے نہ آخرت کا غم باقی رہتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ درود شریف کی کتنی فضیلت ہے، سنیے 2-3 حدیثیں اور سنیں، پھر میں وہ آیت جو تلاوت کی ہے خطبے میں اس کی مختصر سی تشریح عرض کرتا ہوں، پھر بات مکمل۔ توجہ فرمائیں، میرے آقا نے فرمایا میدان محشر میں ہر میرے امتی کی خواہش ہوگی اللہ مجھے اپنے نبی کے قریب جگہ دے دیں۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت وقت ہوگا، ساری صفیں ہیں، اگلی صف میں میرے آقا ہیں، یار مجھے اور آپ کو پہلی صف میں جگہ مل جائے، یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید ہے؟ کوئی بعید نہیں۔ آؤ ایک وظیفہ پڑھنا ہے، ایک کام کرنا ہے، وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہو قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے نبی کے قریب کھڑا کر دیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جس کے پاس علم زیادہ ہوا یہ کوئی دلیل نہیں کہ وہ میرے قریب ہوگا، جس کے پاس دولت دنیا ہوئی، جس کے پاس فلاں چیز زیادہ ہوئی وہ میرے قریب آئے گا، نہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، جس کے نام عمل میں درود شریف کی کثرت ہوئی قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، درود شریف کی اتنی فضیلت۔ پھر جمعے کا دن میرے آقا خود اپنی زبان سے فرما رہے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، میں اللہ بنانے والے نے جمعے کا دن بھی بنایا ہے، میں اللہ بنانے والے نے ہفتے کا دن بھی میں نے بنایا، اتوار کا دن بھی میں نے بنایا، سارے دن سارے ایام کا خالق میں اللہ ہوں، لیکن سارے دنوں میں جو افضل سردار دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اب یہ سردار دن جمعے کا ہے، اس میں تم نے کرنا کیا ہے؟ فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، دو جمعے کے دن مجھ پہ درود شریف زیادہ پڑھنا، اس جمعے کی سرداری کا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے آقا نے خود بول کے فرمایا کہ جمعرات کی شام سے لے کے جمعے کی شام تک سب سے بڑا وظیفہ ہے تو وہ کیا ہے؟ درود شریف۔ آج ارادہ کر لیں ہر روز ہم انشاءاللہ درود شریف ضرور پڑھا کریں گے۔ بعد میں آنے والے حضرات پھر سنا دوں، 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام جو درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن اسے نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھنے کی کیا برکت ہے سنیے گا۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے اللہ کا ذکر کیا، ایک فرشتہ صرف حرکت کرتا ہے، صرف ایک فرشتہ۔ میں نیکی کروں، نیکیوں والا فرشتہ نیکی لکھنا شروع کر دے گا، بائیں طرف والا فرشتہ آرام سے بیٹھا ہے، اللہ نے قبول کر لیا تو وہ گناہ مٹائے گا، وگرنہ وہ آرام سے بیٹھا ہے۔ اگر اللہ کی پناہ میں گناہ کروں، بائیں طرف والا فرشتہ وہ گناہ لکھے گا، دائیں طرف والا وہ فرشتہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا برکت ہے درود شریف کی، جب میں زبان سے کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے آخری نبی پہ رحمت ہی رحمت نازل فرما، یہ اتنا مبارک وظیفہ ہے۔ دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکت، اللہ اکبر، اتنا مبارک وظیفہ ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی سنا دوں۔ حضرت صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ علی النبی، جس اللہ کے امتی، اللہ کے بندے نے، پیارے نبی کے امتی نے درود شریف نبی علیہ السلام پہ زیادہ سے زیادہ پڑھا، امحق للذنوب من الماء البارد للنار، آگ جل رہی ہو، آگ کو بجھانا ہے، فائر بریگیڈ والے بھاگتے ہوئے آ جائیں گے، ٹھنڈا پانی ڈالیں گے، وہ آگ بند ہو جائے گی، آگ بجھ جائے گی۔ فرمایا ہمارے گناہوں کی بھی ایک آگ ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے بھی آگ لگ جاتی ہے۔ جو آدمی درود شریف زیادہ پڑھتا ہے، ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا درود انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جو میں نے آیت پڑھی تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا فرمان ہے اللہ کا؟ اللہ فرماتی ہیں ان اللہ وملائکتہ، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تھوڑا سا میں پس منظر بتا دوں، پھر یہ آیت کا مفہوم سننا بڑا لطف آئے گا۔ میرے آقا کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید، سنا ہوا ہے آپ نے نام، زید بن حارثہ۔ حضرت زید میرے آقا کے منہ بولے بیٹے تھے۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا، یہ غلط رسم تھی، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنا لگ جاتے، اس کو وراثت میں حقدار بھی بناتے اور اس کی بیوی سے پھر نکاح بھی حرام سمجھتے تھے۔ یہ غلط رسم تھی۔ حضرت زید میرے آقا کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ ہیں۔ آپ نے ان کا نکاح کر دیا حضرت زینب سے۔ زید اور زینب کی آپس میں بن نہ سکی، یہ غلام تھے، وہ آزاد عورت تھی، لڑائی جھگڑا۔ حضرت زید روزانہ آ کے بتاتے میری اور زینب کی بنتی نہیں ہے۔ وہ مشورہ لیتے کہ اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے میں زینب کو فارغ کر دوں۔ آپ پریشان ہیں، زینب ویسے دکھوں کی ماری ہوئی ہے، پھر اگر زید نے یہ بھی کام کر دیا تو پریشان ہوگی۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر وہ زید فارغ کرتے ہیں تو میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں۔ میرے آقا نے نکاح کیا اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امہات، آپ کی جو ازواج اور امہات المومنین کے دائرے میں داخل ہو گئیں۔ جب شادی ہو گئی لوگوں نے باتیں شروع کر دیں کہ یہ دیکھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، منہ بولے بیٹے سے۔ اللہ نے یہ رسم توڑوانی تھی۔ اللہ نے جب یہ رسم توڑوائی، میرے آقا استقامت کا پہاڑ بن گئے کہ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، زوجنا کہا، ہم نے زینب کے ساتھ نکاح آپ کا عرشوں پہ کر دیا ہے۔ ہم نے یہ رسم توڑوانی ہے کہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ میرے آقا پہ باتیں ہو رہی ہیں، پراپگنڈے ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صبر کر رہے ہیں۔ آپ نے استقامت اختیار کی، آپ نے اس رسم کو توڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصیبتیں جھیلیں۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ نے ہماری وجہ سے اتنی تانے برداشت کیے، میرے دین کی وجہ سے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، توحید و سنت کو بیان کیا ہے، شرک و بدعت کے خلاف کام کیا ہے۔ میرے نبی آئیں، اب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنے لگا ہوں۔ کہو سبحان اللہ، توجہ فرمائیں، کیا پیش کرنے لگا ہوں؟ خراج تحسین۔ یہ خراج تحسین ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے پیارے پیغمبر، زینب سے آپ کا نکاح ہوا، لوگوں نے غلط باتیں شروع کر دی، لوگوں نے پراپگنڈے مہم شروع کر دی، آپ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، آپ نے لوگوں کی باتوں پہ کی طرف توجہ نہ کی، آپ نے توحید کو بیان کیا، آپ نے پتھر کھائے، شرک کے خلاف آپ نے کام کیا۔ میرے پیارے پیغمبر اتنا کچھ جب برداشت کر لیا ہے، اب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ بھی اور میرے فرشتے بھی ہر وقت آپ پہ رحمت نازل کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ رحمتیں۔ یصلون کا ایک معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے
یبرکونا، کیا معنی ہے؟ اونچی آواز سے کیا معنی ہے طالب علم؟ یبرکونا، اب معنی کرتے ہیں، اس کا معنی ہے ہدیہ تبریک۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے رسم و رواج کو توڑا، آپ نے جاہلیت کی باتوں کا خاتمہ کیا ہے، اب میں اللہ اتنا راضی ہو گیا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے فرشتے آپ کو شاباشیں دے رہے ہیں، شاباشیں دے رہے ہیں۔ اب اللہ ایمان والوں سے بھی فرماتے ہیں صلو علیہ وسلموا تسلیما، تمہاری زبانیں خاموش نہیں رہنے چاہیے، نماز اتنے تک پوری نہیں ہوگی جب تک میرے نبی پہ درود نہیں پڑھو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی جب تک درود نہیں پڑھو گے۔ جی کوئی بھی کام کرنے لگو، میرے نبی پہ درود پڑھنا تمہارا کام ہے، اس کام میں برکتیں ڈالنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ آج سب ارادہ کریں، ہم روزانہ انشاءاللہ درود شریف کا وظیفہ پڑھیں گے، صبح 10 دفعہ، شام 10 دفعہ درود شریف پڑھنے والا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت کا مستحق بنے گا۔ دل کا سکون ہے درود پاک، دل کا اطمینان ہے درود پاک، اعمال کی قبولیت ہے درود پاک۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کھڑا ہونے والا ہوگا وہی جس کا وظیفہ ہوا درود پاک۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔